وہ آدم خور کی جان بچانا چاہتی تھی۔ رتناولی کا آدم خور۔ ایک روز غروب آفتاب سے پہلے جب میں بنگلے کی چھت پر گیا تو سوزن مجھے اس خشک ندی پر ٹہلتی دکھائی دی جو پہاڑی کے دامن میں واقع تھی۔ میں جلدی سے اترا اور بے تحاشا بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ یہ اسی آدم خور شیر کا علاقہ تھا اور میں شکاری ہونے کے باوجود سراسیمگی میں اپنی رائفل حتیٰ کہ ریوالور تک لانا بھول گیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر مجھے غصہ آیا اور میں نے سوزن کو ڈانٹ دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ خوفزدہ ہوتی یا ندامت کا اظہار کرتی، اس نے الٹا مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور اس کے کسی معاملے میں دخل نہ دوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس کے باپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کتنی بے پرواہ ہے تو وہ یکدم نرم پڑ گئی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں اس کے باپ سے اس مسئلے کے بارے میں ڈسکس نہ کروں۔ اس کا متضاد رویہ میرے لیے معمہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی تو وہ مجھ سے یوں ملتی جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں نے میری دھڑکنوں کی سرگوشیاں سن لی ہوں، اور کبھی یوں اجنبی بن جاتی کہ اس کی آنکھوں میں آشنائی کا ہلکا سا بھی کوئی اثر دکھائی نہ دیتا، اور وہ برملا کہہ دیتی کہ اسے ایسے آدمی قطعی پسند نہیں جو اپنی تشدد پسند جبلت کے تحت معصوم جانوروں کو مارتے اور شکاری کہلاتے ہیں، مگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ ایک روز جب میں آدم خور کی ناکام تلاش کے بعد تھکا ہارا لوٹا تو اس نے پوچھا، کوئی کھوج ملا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، مگر میں نے 8 مختلف مقامات پر بچھڑے بندھوا دیے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی بچھڑے کا شکار ضرور کرے گا، اس طرح اس کا کھوج لگانے میں آسانی ہو جائے گی۔ مجھے ان بچڑوں پر رحم آتا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، وہ بولی۔ مگر کچھ نہیں مسٹر رینکن، اگر آدم خور کی بجائے کوئی اور بھوکا شیر آپ کے بچڑوں کی لالچ میں آ کر آپ کی گولی کا نشانہ بن گیا تو یہ تو کھلا ظلم ہوگا۔ اگر مجھے ظالم کہہ کر تمہارے کسی جذبے کو تسکین ملتی ہے تو میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں۔ سوزن، میں نے دھیرے سے اسے جواب دیا۔ وہ خاموش ہو گئی تو دور کہیں الو بول اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے سخت الفاظ پر افسوس ہونے لگا اور میں نے اس سے کہا، کیا میں تمہارے لیے کافی تیار کر لاؤں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، بہت بہت شکریہ رینکن، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے لیے کافی لے آیا۔ جب وہ کپ لینے لگی تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے چھو گئیں، بلکہ چند سیکنڈ تک اس کی اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں رہنے دیں، پھر کافی کے چسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں رینکن، میں اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا دور کہیں ایک کوئل نے سریلی سی کوک لگائی۔ میں نے سوزن سے کہا، ہندوستانی کوئل کی کوک کو محبوب کا بلاوا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب تم کہاں ہو؟ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ بولی، میرے محبوب تم کہاں ہو؟ میرا محبوب جنگل میں اپنی موت کا منتظر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحے پہلے وہ کتنی مہربان لگ رہی تھی، لیکن اس کا آخری جملہ میرے لیے نشتر بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس جملے سے آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ آدم خور شیر کو اپنا محبوب کہہ رہی تھی یا پھر مجھے رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ کیوں نہیں دیتا۔ میں تو اسے دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں، حتیٰ کہ آدم خور کو بھی بھلا دیتا ہوں۔ وہ ایسی کیوں تھی؟ اسے میری آنکھوں میں روشن محبت کے دیے کیوں نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی حیات کا باقی ہر لمحہ اس کی زلفوں کے سائے میں بسر کر دوں۔ وہ ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے انداز میں کتنی پیاری لگتی ہے، اور وہ اسی طرح ہلکی ہلکی مسکراتی رہے اور میں پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہوں۔ وہ اپنی دل نواز آواز میں باتیں کرتا رہے اور میں سنتا رہوں، یعنی سوزن اپنی دل نواز آواز میں باتیں کرتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ میں اس کے ساتھ دور دراز کا سفر کروں، کسی بحری جہاز کے عرصے پر شامیں گزاروں اور کسی وادی میں اس کے ساتھ آفتاب طلوع ہوتا دیکھوں۔ چند لمحوں بعد وہ لوٹ آئی اور جنگلے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔
آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور چاندنی نے اسے اندیکھا روپ عطا کر دیا تھا۔ کوئل جب تک خاموش تھی پھر بول اٹھی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی بول اٹھی، اف یہ منحوس پرندہ! مجھے بتاؤ سوزن، تمہیں آخر کس بات کا غم ہے؟ میں نے کوئل کے بارے میں کہی ہوئی اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں اور اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ مجھے کس بات کا غم ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ اگر کوئی غم نہیں ہے تو ہر وقت بجھی بجھی کیوں رہتی ہو؟ اب کی بار میں نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجھے چند ثانیے غور سے دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں رینکن، تم مجھ سے پیار کرنے لگے ہو۔ میں ہوں ہی ایسی، تھوڑی دیر کسی کے ساتھ گزار لوں تو مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا ہمسفر بنانے پر تیار ہو جاتا ہے، مگر میں تو بہت پہلے کسی کی ہو چکی ہوں۔ رینکن مجھے معاف کر دینا، میں کسی کی ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی، مگر مجھ سے اپنی آنکھوں کے آنسو نہ چھپا سکی۔ میرے جی میں آیا کہ اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں پر روک کر وہاں رکھ لوں جہاں میں صرف اپنی سب سے قیمتی چیزیں ہی رکھتا ہوں، مگر میں بھی تو بے بس تھا۔ میں تو اس سے اس خوش نصیب کا نام بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آدم خور شیر نے اس رات کسی بچڑے کا شکار نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں تقریباً گھنٹہ بھر سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی اور میں باہر آیا تو سوزن مجھے تالاب کی طرف جاتی دکھائی دی۔ میں نے سوچا کہ جنگل کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آدھ گھنٹہ تالاب پر گزار لوں تو بہتر ہے، مگر اتنے میں مارٹن کا ملازم آیا اور بولا، صاحب وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ صاحب! مجھے تالاب کے بجائے مارٹن کے کمرے میں جانا پڑ گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مارٹن کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں تیرتی دکھائی دیں۔ ہر صبح وہ بمشکل آہستہ آہستہ چلتا گیٹ تک جاتا تھا۔ واپسی پر ایک واپسی پر ایک ٹوسٹ اور انڈا کھاتا تھا اور پھر درد سے نجات پانے کے لیے دن بھر دوائیاں پھانکتا رہتا تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بستر پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ وہ بڑی عجیب و غریب کہانی تھی۔ پھر اس نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آدم خور کو شکار کر لو گے؟ مجھے پورا یقین ہے، میں نے کہا۔ جب شیر بچے کو منہ میں دبوچ کر لے گیا تھا تو مقام واردات پر زمین گیلی اور نرم تھی۔ شیر کے پنجے گیلی مٹی میں کھپ گئے تھے۔ میں نے اس کے اگلے پنجوں کے نشانات میں پلاسٹر آف پیرس بھر کر اس کا سانچہ بنا لیا تھا۔ آج صبح جنگل میں پانی کے ایک گڑھے کے قریب مجھے شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے، تو میں نے اسی طرح پلاسٹر آف پیرس سے اس کے سانچے بنا لیے۔ یہ پنجے اسی شیر کے ہیں اور انہیں اتنی ہی آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے جیسے انسانی انگلیوں کے نشانات پہچانے جاتے ہیں۔ اگر سوزن نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنگل میں نہیں جائے گی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ جنگل کو جاتی ہے؟ رینکن، اگر تم جانتے ہو تو مجھ سے نہ چھپاؤ، مارٹن نے کہا۔ میرے علم میں نہیں کہ وہ جنگل جاتی ہے یا نہیں، میں نے سرہن جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی کہانی جاری رکھیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، کوئی بات راز میں رکھ رہی ہو، لیکن وہ راز دہشت کی پرچھائیاں بن کر اس کی آنکھوں میں لہرانے لگتا ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور میں بھی روز بروز قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ قدرت ماں باپ کی طرف سے بچوں کو ایسا کیا کچھ دیتی ہے اور ان کی کون سی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، مگر موت کے خوف کے ایسے سائے سوزن کی ماں کی آنکھوں میں بھی ابھرا کرتے تھے۔ اسے بھی جانوروں سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مقامی چرواہوں نے مویشی خور شیرنی کو بم سے اڑا کر ہلاک کر دیا ہے تو وہ کئی روز تک افسردہ رہی۔ زخمی شیرنی کی چیخیں سن کر تو اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو جایا کرتی تھی۔ جب شیرنی کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلی تو مجھ سے بولی کہ خدا جانے اس بیچاری کے بچے کس حال میں ہوں گے۔ پھر اس نے پیار سے فریم میں لگی سوزن کی تصویر کو دیکھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ روٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ سیر سے لوٹی تو تنہا نہ تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ بھی اس کی گود میں تھا۔ وہ خاصا کمزور اور ناتواں لگ رہا تھا۔ دیویا نے مجھے بتایا کہ وہ اسے جنگل میں اکیلا دیکھ کر اٹھا لائی۔ خدا جانے اس کا بھائی کس حال میں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے میری اجازت سے اس بچے کو پالتو بنا کر رکھ لیا۔
سوزن چھٹیوں میں گھر آتی تو وہ شیر کے بچے کے ساتھ کھیل کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ آدم خور شیر وہی نہ ہو جسے سوزن کی ماں نے پالا تھا۔ وہ اسے بوتل میں دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس نے اس بچے کا نام راجہ رکھا تھا۔ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی اور گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سوزن کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں راجہ کے مارے جانے کے خوف سے لہراتی ہوں؟ اگر وہ آدم خور واقعی راجہ ہو تو سوزن کو مت بتانا، ورنہ اسے بہت دکھ پہنچے گا۔ سوزن کا خیال رکھنا۔ مگر میں راجہ کو نہیں پہچانتا جناب۔ تاہم اگر کسی طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ آدم خور وہی راجہ ہے تو میں سوزن کو نہیں بتاؤں گا۔ میں تو یوں آدم خور شیر کا ذکر اس سے نہیں کرتا کیونکہ وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہیں پسند کرتی ہے رینکن، مارٹن نے بتایا۔ اسے تم پر نہیں تمہارے اس کام پر غصہ آتا ہے جس کی نیت سے تم یہاں آئے ہو۔ عورتیں خدا کی عجیب مخلوق ہوتی ہیں مسٹر رینکن۔ وہ بیک وقت کسی آدمی کو پسند بھی کرتی ہیں اور ناپسند بھی۔ میں مارٹن سے اجازت لے کر چلا آیا، لیکن اب پیراکی کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ سوزن کی محبت حاصل کرنے سے پہلے مجھے اس کی ہمدردی حاصل کرنا چاہیے اور اسے اتنا قریب ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے دل کا دروازہ خود ہی کھول دے۔ اس لیے اس رات میں مختلف موضوعات پر باتیں کرتا رہا۔ میں نے آرٹ پر، ادب پر، موسیقی پر، اس کے دل پسند مشاغل پر بات کی۔ وہ مجھ سے اتنی گھل مل گئی کہ نہ بتانے والے باتیں بھی بتا گئی۔ مثلا یہ کہ جب اس نے جوانی کی تحریک پر قدم رکھا تو اس سے یورپ میں اسکیٹنگ کے ایک استاد سے پیار ہو گیا تھا، لیکن وہ شادی شدہ نکلا۔ میں نے اس دوران شکار کے متعلق کوئی بات نہ کی اور نہ کرنا چاہتا تھا کہ اچانک جنگل شیر کی دھارے سن کر گونج اٹھا اور میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے: میرا ایک بچڑا مارا گیا۔ افسوس، آج مجھے جنگل میں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم تم اس آدم خور شیر کی بجائے کسی دوسرے شیر کو ہلاک کر سکتے ہو، سوزن نے بھی بے ساختہ کہا۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ سوزن میں اس امکان سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس جنگل میں مجھے جس شیر کے پنجوں کے نشانات ملے ہیں وہ آدم خور ہی ہے، اور میرے پاس اس کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے۔ میں نے پلاسٹر آف پیرس سے پنجوں کے سانچے بنا لیے تھے۔ یہ وہی نشان ہے جو آدم خور کے واقعات والے مقامات سے بھی ملے ہیں۔ عین اسی وقت جنگل سے دوبارہ شیر کی گسیلی گراہٹ ابھری اور مجھے رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ کاش اس وقت میں چاند پر ہوتا۔ میں نے اس کی اور شاید اپنی بھی توجہ ہٹانے کے لیے کہا: اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ سانچے دکھاؤں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات نیند مجھ سے پھر روٹھ گئی۔ میرا دل سوزن کے لیے سلگتا رہا۔ میرے نرم بستر پر جیسے کانٹے سے اگ گئے تھے۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند روٹھی ہی رہی، اور پھر رات کے نہ جانے کس لمحے مجھے بنگلے کا مرکزی دروازہ بند ہونے کی طویل کرہ نما آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت باہر جانے کو ہمت کون کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک خیال سے میں تڑپ کر اٹھا، تیزی سے سوزن کی کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا، اس کا بستر خالی تھا۔ میں الٹے پاؤں بھاگا، اپنی رائفل اٹھائی اور ننگے پاؤں بنگلے سے باہر آ گیا۔ میرا رخ اسی خوش ندی کی طرف تھا جہاں ایک بار میں نے سوزن کو ٹہلتے دیکھا تھا۔ رات کی مدھم چاندنی میں بھی مجھے وہاں ریت پر زنانہ نقوش پا دکھائی دے گئے۔ میں نے سوچا کہ سوزن کو آواز دوں، لیکن میری آواز آدم خور شیر کے لیے بھی پکار کا کام کر سکتی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اسے بآواز بلند اتنا ہی بتا دوں کہ کسی درخت پر چڑھ جاؤ، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں وہ ضدی لڑکی کسی غلط جگہ نہ چھپ جائے۔ اس لیے میں چپ چاپ آگے بڑھتا چلا گیا اور خوش ندی کے بیچوں بیچ جا پہنچا۔ اب اس کے دونوں کنارے مجھ سے 10-10 گز دور تھے اور میرے عقب میں صرف ندی کی گزرگاہ تھی۔ کسی آڑ کے بغیر میں آگے بڑھتا رہا اور موڑ کے قریب پہنچ گیا۔ میرے دائیں ہاتھ ایک قدامت چٹان تھی جس کی دوسری جانب ایک بچڑا بندھا گیا تھا۔ اس چٹان سے آگے ندی کی گزرگاہ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ٹیلہ تھا جن کے بائیں کنارے گھنی جھاڑیاں اگائی ہوئی تھیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے رک کر ماحول کا جائزہ لیا۔ کوئی آواز تھی، نہ کوئی زیرو۔ اب میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں گھوم کر چٹان کی دوسری جانب جاؤں، جہاں ممکن ہے وہ آدم خور شیر میرا منتظر ہو۔
لیکن مجھے جان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سوزن کے لیے جان دینے کو تیار تھا، لیکن میں سوزن کے لیے زندہ بھی رہنا چاہتا تھا۔ میں اس لیے بھی زندگی چاہتا تھا کہ سوزن کو پا سکوں۔ یہ سوچے میرے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتی رہیں اور میں چٹان کے گرد آگے بڑھتا رہا، لیکن اب میں نے اپنی رائفل دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ جب میں چٹان کے گرد گھومتا ہوا دوسری جانب پہنچا تو اچانک سوزن کی آواز آئی، وہ تمہارے پیچھے ہے رینکن۔ میں چشم زدن میں گھوم گیا، لیکن اس دوران شیر نے بھی مجھ پر جست لگا دی تھی۔ گولی چلانے کے ساتھ ہی میں پیٹھ کے بل گر گیا۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور شیر میرے اوپر سے جیسے اڑتا ہوا گزر گیا۔ میں لاشعوری طور پر بجلی کی سی سرائے سے اٹھا اور شیر کی طرف دیکھنے لگا، لیکن شیر وہاں نہیں تھا۔ تم کہاں ہو سوزن؟ میں نے بے ساختہ چیخ کر کہا۔ جواب میں جھاڑیوں سے شیر کی گراہٹ سنائی دی، ساتھ ہی سوزن کی بھی آواز آئی، میں یہاں ہوں رینکن۔ میرے خدا، یہ آواز بھی جھاڑیوں کے قریب سی آئی تھی۔ میں ایک دم ٹھنڈے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے مدھم چاندنی میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ جھاڑیوں کے ایک جانب شیر کھڑا گھرا رہا تھا، دوسری جانب سوزن کھڑی تھی اور سامنے میرا رائفل ریت پر پڑی تھی، جس میں ابھی ایک گولی باقی تھی۔ شیر نے بھی بچے کو شکار نہیں کیا تھا اور ڈر کے مارے بری طرح غرا رہا تھا۔ شیر کی لہراتی ہوئی دم اس بات کی علامت تھی کہ وہ جست لگانے والا اور میں اس کے جست کے زد میں تھا۔ عین اسی وقت سوزن کی آواز آئی، او راجا، میرے راجا، میری بات سنو، میری آواز پہچانو راجا۔ اور میری آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ شیر سوزن کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ مجھے اس وقت مارٹن کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا میری بیوی کی آواز جانوروں کے لیے جادو کا سا اثر رکھتی تھی، وہ اس کی ہمدردی اور آواز سے محصور ہو جایا کرتے تھے۔ راجا ننھا سا بچہ تھا جب اس نے اسے پالنا شروع کیا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے چائے کے باغ میں کام کرنے والے مزدور اس سے ڈرنے لگے۔ میں نے کہا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب فطری جبلت کے تحت یہ شکار شروع کر دے گا، اس لیے یا تو اسے چڑیا گھر کو دے دیا جائے یا پر گولی مار دی جائے، مگر وہ نہ مانی۔ اس نے راجا کو نگل کے آزاد فضاؤں میں چھوڑنے کی بات کی تو میں انکار نہ کر سکا، یعنی وہ راجا کو آزاد کر دینا چاہتی تھی، چڑیا گھر میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہم راجا کو لاڑی میں یہاں لے آئے۔ وہ تمام راستے راجا سے باتیں کرتی رہی۔ پھر جب وہ اسے جنگل میں چھوڑنے گئی تو میں نے دیکھا کہ سوزن بھی اس کے ساتھ ہی راجا کو الوداع کہنے جا رہی ہے۔ وہ تینوں خشک ندی میں سے گزر کر جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر دونوں ماں بیٹیاں اسے جنگل میں چھوڑ کر لوٹی تو بے حد اداس تھیں۔ اس کے بعد جب کبھی چھٹیاں گزارنے یہاں آتی، دیویا جنگل کو نکل جاتی۔ نہ میں نے اس سلسلے میں کبھی اس سے پوچھا، نہ اس نے مجھے بتایا کہ اسے دوبارہ راجا دکھائی دیا یا نہیں۔ کیا سوزن بھی اس کے ساتھ جنگل میں جاتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جب راجا کو جنگل میں چھوڑا تھا، اس کے بعد ہم نے سوزن کو لندن بھیج دیا تھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ 14 برس پہلے کی، جب سوزن 7-8 سال کی تھی۔ یہ باتیں یاد آئیں تو میں نے سوچا کہ اب راجا 15 سال کا ہوگا، جبکہ شیر کی عمر تقریباً 30 سال ہوتی ہے۔ میں نے شیر اور سوزن کی طرف دیکھا۔ سوزن اس سے اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے محب اور محبوب ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ رائفل کی طرف کھسکنے لگا، لیکن وہ نہ جانے شیر نے میری نیت کیسے بھانپ لی۔ وہ ایک بار پھر گڑانے لگا۔ سوزن اس سے بولی، ٹھنڈے رہو راجا، میری بات سنو۔ تمہیں وہ کہانیاں یاد ہیں راجا جو امی تمہیں سنایا کرتی تھی؟ وہ کہانی بھی تمہیں یاد ہوگی جس میں ایک شیر نے دریا پار کیا تھا اور ایک شیرنی سے ملا تھا۔ تم کہو تو میں بھی تمہیں کوئی کہانی سناؤں راجا؟ سوزن بڑے نرم لہجے میں بولے جا رہی تھی اور شیر بڑے دوستانہ انداز میں گڑگڑا رہا تھا۔ تم یہی آرام سے کھڑے رہو راجا، جب میں یہاں سے جاؤں تو اپنی جگہ سے مت ہلنا راجا۔ تم میری امی کا بھی اسی طرح کہا مانتے تھے، وہ کہتی تھیں کہ آرام سے کھڑے رہو تو تم آرام سے کھڑے رہتے تھے، اور رہ کر تم بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ میں رائفل تمہیں دے دوں گی، مگر خدا کے لیے گولی نہ چلانا، ورنہ میرا راجا مر جائے گا۔ شاید وہ اس سے آگے بھی کچھ کہتی، مگر عقب سے آواز سنائی دینے والی گڑاہٹ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔
میں بھی بے اختیار اس جانب پلٹ گیا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس ٹیلے پر سے راجہ ہم پر کودا تھا اب اس پر ویسا ہی ایک تنومند شیر کھڑا غصیلے انداز میں اپنی دم کو بل دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر سوزن کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی موت کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ ایسے عالم میں بھی خدا جانے اس کے منہ سے کیسے نکلا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ میرا راجہ آدم خور نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بڑکی صلاحیت سے جھکی اور ریت پر سے میری رائفل اٹھا کر میری طرف اچھالتے ہوئے بولی، لو اب کرو اپنے آدم خور کا شکار۔ میں نے مشینی انداز میں رائفل اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور اس طرف پلٹ گیا جدھر شیر کھڑا تھا۔ اب میری رائفل میں صرف ایک کارتوس تھا اور اگر میں شیر کو نشانہ نہ بنا پاتا تو میری موت یقینی تھی۔ اپنی زندگی بھر کی مشاقی و مہارت بروئے کار لاتے ہوئے میں نے رائفل کندھے سے لگائی اور ٹیلے پر کھڑے شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چست باندھ کر لبلبی دبا دی۔ عین اسی لمحے آدم خور نے مجھ پر حملے کے لیے جست لگائی۔ اگر میں ایک طرف لوٹ نہ لگا لیتا تو آدم خور کے بھاری بھرکم وجود تلے آ کر میری ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ اب جو میں نے دیکھا تو آدم خور کی گردن سے خون ابل رہا تھا، مگر وہ اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ گولی فقط اس کی کھال پھاڑتی ہوئی گزری تھی۔ بھاگو سوزن بھاگو، میں نے قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوزن سے کہا، مگر وہ تو جیسے پتھر کا بت بن گئی تھی۔ عین اس لمحے آدم خور بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور شاید اس پر جست لگانے ہی والا تھا کہ راجہ ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار دو شیروں کو اس طرح ایک دوسرے کے دو بدو دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، خدا کے لیے سوزن بھاگ جاؤ۔ اب کی بار شاید میری آواز اس کے کانوں میں پڑ کر وہ الٹے قدم ایک درخت کی طرف بڑھی۔ میں اس کے پاس نہ جا سکتا تھا کیونکہ ہمارے بیچ دونوں شیر حائل تھے۔ میں بھاگ کر گاؤں بھی نہ جا سکتا تھا کیونکہ ایسے میں سوزن تنہا رہ جاتی اور رات کے اس پہر کسی کو خبر ہی نہ تھی کہ ہم دونوں جنگل میں ایسے خطرناک صورتحال سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ اس دوران سوزن درخت پر چڑھ چکی تھی اور میں نے بھاگ کر بلند ٹیلے کی چوٹی پر پناہ لی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم دونوں کے سامنے شیر یوں کھڑے تھے جیسے تماشائیوں کے سامنے اکھاڑے میں دو شاہ زور پہلوان کھڑے ہوتے ہیں۔ چند ثانیوں تک وہ ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں تولتے رہے۔ پھر آدم خور نے پہلا وار کیا۔ اس کا داہنا پنجہ راجہ کی گردن پر پڑا اور راجہ نے جھکائی دیتے ہوئے آدم خور کا کان پکڑنے کی کوشش کی۔ کان تو اس کے منہ میں نہ آیا، مگر آدم خور نے اپنا کان بچاتے ہوئے پلٹ کر وار کیا تو راجہ کی گردن اس کے جھپڑوں میں آ گئی۔ راجہ آدم خور کے مقابلے میں اتنا طاقتور تو نہ تھا، مگر میری طرح آئر بیٹ، لیکن میری تمام تر ہمدردیاں اس وقت تک راجہ کے ساتھ ہو چکی تھیں۔ اس دوران سوزن درخت پر سے چیخ چیخ کر اپنے راجہ کی ہمت بندھا رہی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے تماشائی اپنے من پسند پہلوان کی ہمت بندھایا کرتے ہیں۔ اس دوران دونوں شیر ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ جہاں وہ دونوں لڑ رہے تھے وہاں سے گرد کا طوفان سا اڑ رہا تھا، جس میں آہستہ آہستہ اس قدر شدت آ گئی کہ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے راجہ کون ہے۔ گزرنے والا ہر لمحہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز کیے دے رہا تھا۔ جب میری یہ حالت تھی تو خدا جانے سوزن کی کیا حالت ہوگی۔ یکلخت فضا فاتح درندے کے خون آشام گڑاہٹوں سے گونج اٹھی اور گرد کا طوفان آہستہ آہستہ ندی کی طرف جانے لگا۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک شیر ندی کے برلب خاک میں لوٹ رہا ہے تو دوسرا فاتح جرنیل کی مانند اپنی جگہ پر کھڑا۔ یہ دیکھ کر میرا دل حلق میں دھڑکنے لگا کہ قریب المرگ درندہ کوئی اور نہیں بلکہ راجہ ہی تھا۔ آدم خور کی گردن پر جہاں میری کارتوس کے چھروں نے زخم ڈالے تھے وہاں سے اب خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ایک کان بھی غائب تھا اور جسم کا بیشتر حصہ زخموں سے چور چور تھا۔ دوسری طرف راجہ کے پیٹ، نرخرے اور داہنے جبڑے پر کاری ضربیں آئی تھیں اور بادی النظر میں اس کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ اس کے خون میں تر لمبے لمبے بال دیکھ کر مجھے اس کی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اگلے ہی لمحے سوزن چیخ مار کر درخت سے اتری اور اپنے راجہ کی جانب پلٹی۔ میں اسے روکتا ہی رہ گیا، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔
آدم خور نے جب ایک انسان کو درخت سے اتر کر زخمی شیر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کا رخ بھی سوزن کی طرف ہو گیا۔ بھلا یہ سب دیکھ کر میں کیسے رک سکتا تھا؟ میں نے اپنی پیٹی سے شکاری چاقو نکالا اور کود کر شیر کے عین سامنے زمین پر جا پڑا۔ اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے آدم خور کو للکارا اور قریب تھا کہ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا کہ عقب سے ایک کے بعد دیگرے 3 دھماکے گونجے اور گولیاں آدم خور کی کمر میں سوراخ کرتی ہوئی زمین میں پیوست ہو گئیں۔ آدم خور غصیلے گراہٹوں کے ساتھ فضا میں اچھلا، اس طرف پلٹا جدھر سے فائر ہوئے تھے اور میرے قدموں میں گر کر لوٹنے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ٹیلے کی بلندی پر دلاور ہاتھ میں رائفل لیے کھڑا تھا۔ میرے اشارے پر اس نے رائفل میری طرف اچھال دی اور میں نے اپنے ہی خون میں لوٹنے والے آدم خور پر فیصلہ کن فائر جھونک دیے۔ یوں رتنولی کے آدم خور کا قصہ تمام ہوا۔ اس علاقے میں ایک بار پھر چرواہے آزادانہ اپنے مویشی چرانے لگے۔ میں آج بھی کبھی کبھی اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ تعطیلات گزارنے رتنولی آتا ہوں اور اسی آرام گھر میں قیام کرتا ہوں جہاں سوزن سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کبھی کبھی شام کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ کر اسی طرح کافی پیتا ہوں جیسے میں کبھی سوزن کے ساتھ پیا کرتا تھا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں کیسا سنگ دل ہوں کہ راجا کی موت کے ساتھ ہی سوزن کو بھی فراموش کر بیٹھا اور اپنی بیوی بچوں کے قصے لے کر بیٹھ گیا، مگر کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے کہ میری بیوی کوئی اور نہیں، سوزن ہی ہے۔ آج رتنولی کے آدم خور کے ساتھ ساتھ رینکن کی محبت بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور اسے اپنی محبت یعنی سوزن مل گئی، اور دوسری جانب رتنولی کا آدم خور بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔